ذرا ایک مرتبہ نبی کے نام پر پورا مجمع ایک ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ کہ سرورے کونوں مکان شمس الضحیٰ کو دیکھ کر کہ سرورے کونوں مکان شمس الضحیٰ کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا نور الہدا کو دیکھ کر۔ اچھا یہ بتائیں میرے شعر آپ کے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہے ہیں شعر آپ کے؟ تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ نہ زبان سے سبحان اللہ کہہ پا رہے ہیں، نہ 2.5 کلو کی کھوپڑی ہلا پا رہے ہیں، ایسے بیٹھیں جیسے مجسمے لا کر کے بیٹھا دیے گئے ہو۔ کم سے کم کچھ تو حرکت کیجئے، یا پھر زبان سے نہیں بول سکتے تو کم سے کم کھوپڑی سے اشارہ کر دیجئے گا، تو تاکہ لگے گا کہ آپ سن رہے ہیں۔ کہیں آپ کا مشورہ یہ تو نہیں ہے حسان رضا شعر بھی تم ہی پڑھو اور سبحان اللہ بھی تم ہی کہو؟ تو ہم انسان ہیں، کوئی MP3 کی کیسٹ تھوڑی ہے کہ بٹن دبایا چالو ہو گئی۔ ایک کام ہم کر لیتے ہیں، ایک کام آپ کر لیجئے۔ شعر ہم پڑھ لیتے ہیں تو سبحان اللہ آپ کہہ دیجئے، یا پھر ایسا کر لو شعر تم لوگ پڑھ دو سبحان اللہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں۔ کم سے کم دونوں کاموں میں سے کوئی ایک تو کام کیجئے۔ یاد رکھیں شعر شعر ہوتا ہے، چاہے وہ شاعری کا ہو یا وہ جنگل کا، شعر کو شعر بن کر کے سنا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں تسنیم بھائی کہ سرورے کونوں مکان شمس الضحیٰ کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا نور الہدا کو دیکھ کر، کہ سرورے کونوں مکان شمس الضحیٰ کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا نور الہدا کو دیکھ کر، اور گر گئی تلوار فوراً جب نظر منہ پہ پڑی، ابے پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ گر گئی تلوار فوراً جب نظر منہ پہ پڑی، تنویر بھائی توجہ، کہ گر گئی تلوار فوراً جب نظر منہ پہ پڑی، پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ تاج الشریعہ کے حوالے سے تسنیم بھائی نے بھی شعر پڑھا تھا، ایک شعر مجھ سے سن لے۔ گر گئی تلوار فوراً جب نظر منہ پہ پڑی، پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر، آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی، ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر۔ آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی، ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر، ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر۔ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا۔ بات سچی ہو تو تائید کرنا ہے کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا۔ سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا۔ سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر، سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا۔ تو گائے گھٹا کا سنی مسلمان تاج الشریعہ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر چوراہے پہ کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ظالموں سن لو، حق کا پرچم گرا نہیں سکتے، ایک کھمبا ہلا نہیں سکتے، حق کا پرچم گرا نہیں سکتے، ایک کھمبا ہلا نہیں سکتے۔ صلح کلی کے باپ دادا بھی نام اختر مٹا نہیں سکتے، صلح کلی کے باپ دادا بھی نام اختر مٹا نہیں سکتے، صلح کلی کے باپ دادا بھی نام اختر مٹا نہیں سکتے۔ اب آئیے حضرات بغیر کسی تاخیر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے اپنی جماعت کے نوجوان خطیب کو پیش کرتا ہوں، جن کا تعلق آپ کی مقدس زمین سے ہے، جن کو میں اور عام محبت بھری زبان میں خطیب ذیشان فصیح اللسان خطیب نوجوان حضرت مولانا خوش نواز رضا قادری سے گزارش ہے وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے آپ کی بستی کا انمول خطیب کی آمد ہو رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان کی آمد کی خوشی میں کتنی زوردار ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! لگتا ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں ان سے، وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! رسالت یا رسول اللہ! فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد! گٹا کا سنی مسلمان، زندہ باد! اراکین کمیٹی زندہ کہ باد! قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی، یوں تو حج کو جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں، لیکن گائے گھٹا والوں مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ بیٹھنے کا
ادھر اس سائڈ میں بیٹھنے کا انتظام کر دے, بچالی لا کے ادھر ڈال دیں. ادھر جو ہے سامعین حضرات کھڑے ہیں, ان لوگوں کو بیٹھنے کا انتظام کریں. کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ بیٹھنے کا انتظام کریں, سائڈ میں بندے کھڑے ہیں. ہاں الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له